فرض کریں یہ امریکی گیم تھی جو پاکستان انڈیا مسئلہ تھا اور چائنا امریکہ جنگ تھی، یہاں سے تو پھر امریکہ کو ہو گئی شکست. اب امریکہ نے جو فوکس کرنا ہے وہ کدھر کرنا ہے، وہ جو دوسرا اس کا ماز ہے وہ کھولنا ہے اور سارا پریشر وہاں بلڈ کرنا ہے. اب وہاں سے اگر چائنا پیچھے ہٹتا ہے، اصل میں تو جو سی پیک ہے یہ تو پھر مڈل ایسٹ کے بغیر تو نہیں بنتا نا، پورا تو نہیں ہوتا. لہٰذا وہ کنٹینمنٹ اگر آپ یہاں سے نہیں کر سکے تو پھر یہاں سے کر لیتے ہیں. یہ ہے جو امریکی گیم چل رہی ہے. اب چائنا نے بھی تو اپنا کھیل کھیلنا ہے نا، یہ وہ تو بیٹھا تو نہیں ہوگا، وہ کدھر سے ہوگا. یعنی یہ تو اب چائنا بھی چاہے گا پھر ایران والا تھیٹر لگے، کیا پتہ ہمیں پھر مزید زور دکھانے کا موقع ملے. یہ چیز ذہن میں رکھیں. ہمارے اس معاملے میں اسرائیل بھی تو تھا انڈیا کے پارٹنر کے طور پر، وہ تو قرض ابھی باقی ہے. انڈیا کا تو ہم نے چکا دیا، اسرائیل والا تو باقی ہے، اس کا بھی تو کچھ کسی کنارے لگنا چاہیے. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ابھی وقتی طور پہ وہ جو 4 ٹریلین لے گئے یا جتنا بھی لے گیا تو یہ اس کے گود میں جا کے بیٹھ جائیں گے. نہیں، ابھی بہت سارے چیز جو ہے نا باقی ہے. اور یہ حالات و واقعات پھر مختلف پول اینڈ پش والی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں آخر میں امریکہ کا یہاں سے بھی کام ختم ہی لگتا ہے. ایک ہی ملک ہے نا امریکہ کا یہاں پہ، اسرائیل جیسے یہاں پہ انڈیا تھا. جس دن اسرائیل پٹ گیا تو اس دن امریکہ کا کیا رہ جائے گا مشرق وسطیٰ میں. یہ عرب ممالک تو ان کو سپورٹ چاہیے ہوگی، وہ کدھر سے ملے گی؟ ترکی سے، ایران سے، پاکستان سے. یہ اگر سارے چائنی بلاک میں ہوں گے اس کا مطلب عرب بھی اسی طرف ہوگا. اب یہ دیکھیں نا سی پاکستان آ رہا ہے، کیوں بھائی؟ اس کا کیا کام پاکستان آنے کا؟ یہی ترتیب ہے، اسی سیناریو میں اس کا آنا بنتا ہے. باقی تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو چیزیں آگے اسی طرح بڑھیں گی. کسی ایک کا ہو نہیں گیا ہم سمجھیں کہ مشرق وسطیٰ میں ٹرمپ جیت کے چلا گیا، نہیں، پیسے لے کے گیا. اگر ہم بگر پکچر کو دیکھیں تو یہ اللہ کی طرف سے پاکستان کو کوئی ان یوزول لیڈرشپ اپرچونٹی نہیں ملی. آپ حقیقتاً ایک لیڈنگ رول پہ تو یہ بہت سارا کچھ جو ہے نا پرفیکٹلی ایک پلان کے ساتھ ہو، جسے ہم حادثات اور واقعات سے ایسا نہیں ہے. ہر جگہ پہ ہمارے لیے موقع بن رہے ہیں، یہ سارا خدا کی طرف سے. کیا ہم سے ریکگنائز کر رہے ہیں اس اپرچونٹی کو؟ جب اللہ نے منصوبہ بنا ہو تو نہ بھی کریں، آپ کو وہ کام کرنا پڑتا. اب ہو کے رہتا ہے، ہو کے رہتا. مودی کو کہتے ہیں بیوقوف ہے. اسرائیل کو کس کتے نے کاٹا تھا؟ ادھر چلیں، جو کچھ کرانا ہے مودی سے کرا لو، بندے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی اپنا سینگ پھنسا کے اپنی پریزنس شو کی. یہ ہمیں بتایا، پیغام دیا، تمہیں پھینٹی لگانے کے لیے میں آیا ہوں. یہ نہ سمجھنا تمہاری انڈیا کے ساتھ جنگ ہے، یہ میں ہوں. یہ اس نے گویا میسج دیا، تو میسج تو ڈیلیورڈ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں قرض ہے نا، قدرت کھینچ کے لے گئی نا ادھر. ہم تو نام بھی نہیں لیتے تھے کبھی. پچھلے 20 سالوں میں کتنا ٹیررزم ہوا انڈیا نے کرایا، ہم نے تو کبھی شکایت بھی نہیں کی کہ یار انڈیا یہ کام کرتا. کل بوشن کو پکڑ کے ہم نے سنبھال کے رکھ لیا، وہ نہیں بنایا کوئی دنیا کے سامنے مسئلہ کہ بھئی یہ کا حاضر سروس بندہ یہ کر رہا تھا. یہاں یہودیوں کا نام ہم کدھر سے لیتے اور اسرائیل کا نام. حالانکہ اگر پیٹرن دیکھیں تو جو اسرائیل کا پیٹرن غزہ پہ یا فلسطینیوں کے ساتھ ہے، بالکل وہی پیٹرن ایک بڑے اسکیل کے اوپر انڈیا کا ہمارے اوپر نظر آتا ہے. وہی بیہیویئر ہے، وہی پانی روکنا، وہی اسی طرح ہٹ کرنا. ہاں، یہ سارا کچھ مودی نے تو سارا وہیں سے لیا. بلکہ یہاں ہی نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو سارے اقدامات تھے یہ بھی سارے وہی اسرائیلی جو ہے، ابھی وہ تو وہاں پہ اب بھی ہو رہا ہے، وہ سارا اب بھی ہو رہا ہے.